ختم ہو گیا ہے۔ خوف خدا اپنے اندر جو ہے وہ زندہ رکھے کہ مسلمان کو ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہے، ہر معاملہ جو بھی معاملہ ہے اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی کے سے نہیں ڈرنا۔ دنیا دار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی معاملہ ایسا ہے خود بندہ سوچے کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کسی کو دکھ تو نہیں ملے گا، تو میں اپنے رب سے ڈروں۔ مومن کو ہر معاملے میں اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن آنا ہے کہ مسلمان نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور رب کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اسے پھر حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ اس لیے خوف خدا کے اندر بہت سے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ یعنی جنت کی بشارتیں حضور نے دنیا میں دے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ لو، سیدنا عثمان ذو النورین کو دیکھ لو، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیرت کو پڑھو، سیدنا حسن مجتبیٰ کی سیرت کو پڑھو، سیدنا امام حسین کی سیرت کو پڑھو، امام زین العابدین کی سیرت کو پڑھو، کہ جن کے پاس حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر صدیق کے حوالے سے حضور کے فرمان کتابیں بڑی بڑی ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی سندیں دے دی تھی کہ تم جنتی ہو، جنت کے سردار ہو۔ تو برادران اسلام پھر بھی وہ رب سے کتنا ڈرنے والے تھے۔ آج ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی دنیا دار تو نہیں ہمیں دیکھ رہا۔ ایدو کوئی بھیڑا کام کرنا ہوئے وے دیا بھائی تو نہیں وے دا ایدو کوئی سڑکیں لوگ کوئی امداد نہیں کیا، یعنی کوئی بھی برا کام کرتے ضرور ادھر ادھر انسان ہر آدمی جانتا ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ دنیا دار دیکھ رہا ہے، یعنی دیکھنا تیرا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں تو میں نے پہلے جو چیزیں ہیں یعنی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے